بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مولا کائنات پہ جچتا ہے، مولا کائنات یہ بات کہہ سکتے ہیں، مگر ہم اور آپ جیسے یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ وہی علی ہے جو کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ لو کشف الغطا لمزدت تو یقینا، اگر پردے ہٹ بھی جائے تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی علی اسی دنیا کے اندر حق الیقین پر پہنچے ہوئے، اور ہم میں سے ہر ایک فقط علم الیقین تک پہنچا ہوا ہے، اگر پہنچا ہوا ہے، ورنہ تو اس کائنات میں بھی ہر ایک پروردگار عالم کی وحدانیت کا قائل تو نہیں ہے۔ لہذا جو قائل ہے وہ اسی حد تک قائل ہے کہ اس کو اس کے والدین نے پڑھا دیا، استاد نے کچھ بتا دیا، کتابوں میں کچھ پڑھ لیا، دنیا میں سیر کر لی، آثار کو دیکھ لیا، استاد کی باتوں کو مان کر پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ اور علم الیقین کے بعد عین الیقین، یہ کہاں نظر آتا ہے؟ بس اسی بات کو کھول کے منزل مصائب پر آنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مولا کائنات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الناس النیام، لوگ سوئے ہوئے، لوگ سوئے ہوئے، یعنی اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ سوئے ہوئے۔ ہم میں سے ہر ایک سویا ہوا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبَهُوا، جب وہ مر جائیں گے اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلے گی۔ یہ کون سی آنکھیں کھلے گی؟ جن فرشتوں کے بارے میں سنتا تھا اب ان فرشتوں کو حساب لیتے ہوئے خود دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جس برزخ کے بارے میں، جس قبر کے عذاب کے بارے میں سنتا تھا اب انہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے گا۔ اسے یاد آئے گا کہ جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا وہ فقط علم کی حد تک تھا، اب جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو خود بخود یہ عین الیقین ہے۔ ابھی بھی حق الیقین کے مرتبے تک نہیں پہنچا۔ عزیزان محترم، اور امام سجاد کی منزلت کیا ہے؟ امام سجاد کا مقام کیا نظر آتا ہے؟ یہاں تک کہ راوی اس بات کو بیان کرتا ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ کسی نے آ کر ایک مرتبہ جسے یقین نہ آئے تو اس کی منزل یہ ہوا کرتی، امام سجاد عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کرتے کرتے ایک مرتبہ گھر میں شور مچتا ہے، امام کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، لوگ امام کے گھر جو جل چکا تھا، جس میں آگ لگ چکی تھی، ایک مرتبہ امام سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے؟ امام نے فرمایا میں اس آخرت کی آگ کو یاد کر رہا تھا جس کے خوف نے مجھے دنیا کی آگ سے بے نیاز کر دیا۔ یہی عزیزان محترم حق الیقین۔ جب انسان اس منزلت کو پہنچ جایا کرتا ہے تو پھر اسے دنیا کی چیزیں اپنے آپ سے بے نیاز کر دیا کرتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم، جو دنیا سے اس انداز سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے تو پھر وہ حقیقت نظر آیا کرتی ہے کہ مقام مصیبت کے اندر بھی فقط اور فقط پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھنے کے بعد لا الہ الا اللہ حقا حقا کی تسبیح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔